کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات ہے کہ قربانی کتنے دن جائز ہونی چاہیے، کتنے دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لو ایام معلومات میں، یعنی جن دنوں کے بارے میں تمہیں پہچان کرا دی گئی ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے جانوروں میں سے جو جانوروں کا رزق تمہارے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے ہمارے پاس، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کتنے دن جائز ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اس نام و نہاد فرقے کا دوسرا اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے جتنے بھی صحابہ ہوں گے، ان میں سے صحابہ کرام مجتہد ہوں یا غیر مجتہد ہوں۔ مجتہد وہ صحابہ کرام جو قرآن کی آیت پڑھ کر اس سے مسائل کو سمجھنا اور اس آیت سے کتنے مسائل نکل سکتے ہیں، ان کو مجتہد صحابہ ہی نکال سکتے تھے۔ ہر صحابی کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قال الایام معلومات، یہاں پر ہے آیت کریمہ میں مانا ہوں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال الایام المعلومات، تو فرمایا معلوم ہے تجھے؟ کسی نے کہا کہ ایام معلومات کیا ہوتے ہیں؟ فالمعلومات یوم النحر یومان بعدہ، کہ معلومات سے مراد قربانی کا دن و یومان بعدہ، اور اس قربانی کے علاوہ 2 دن، یعنی ایک قربانی والا دن ایک دن ہوا، اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں کا دن جو ہے یہ دونوں قربانی میں شامل ہوں گے۔ قربانی کل 3 دن کی جا سکتی ہے، ایک قربانی کا دن وہ بھی شمار ہوگا، اور بعدہ یومان بعدہ، کہ قربانی کے علاوہ اس کے 2 دن ہوں گے، 2 دن میں ہی قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن کچھ نام و نہاد لوگ 2 دن نہیں، قربانی کے بعد 3 دن کو متعین کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ روایت اور اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اور یہ تفسیر ابن حاتم رازی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ دوسری تفسیر میں حضرت ابو بکر رازی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ لما ثبت ان النحر فیما، کہ جب ان النحر بے شک قربانی کا دن جب ثابت ہو جائے، تو علیہ ایام وقال اقل ما یتناولہ، کہ اس قربانی میں سب سے کم علت پر جو دنوں کا یا الفاظوں کا اطلاق ہوگا، اسم الایام ثلاثہ، وہ 3 دن پر ہی متعین ہوگا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ہے ایام معلومات، ایام یعنی دن۔ اب دن کا اطلاق کتنے دنوں پر ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسم الایام ثلاثہ، وہ صرف 3 دن پر ہی ہو سکتا ہے، ایک قربانی کا دن اور 2 قربانی کے دنوں کے بعد کے 2 دن، کل 3 دن بنے۔ واجب ان یثبت الثلاثہ، تو پھر لازم ہے 3 دن تک ہی قربانی کرنا۔ وما زاد لم تقم علیہ الدلالۃ فلم شئت، تو 3 دن سے بڑھ کر کوئی قربانی کرے تو وہ سنت میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ تفسیر احکام القرآن میں موجود۔ اسی آیت کے ضمن میں امام ابو بکر رازی علیہ رحمہ نے اس آیت کے ضمن میں احکام القرآن میں لکھا۔ تو یہاں پر اس روایت سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف کل 3 دن ہے، ایک یوم نحر کا دن قربانی والا دن، اور 2 اس دن کے بعد۔ اس روایت میں اس آیت کی شان نزول میں یا اس آیت کے ضمن میں علامہ ابو بکر رازی علیہ رحمہ نے یہ لکھا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں سنن الکبریٰ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو تقریباً 7 کتابوں میں نوٹ کیا گیا۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نافع ان عبداللہ بن عمر، یہ بے شک حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت دعا یومان بعد یوم دعا، تو
کہ قربانی کتنے دن جائز ہے؟ فرمایا کہ قالت ضحیٰ یومان بعد یوم الضحیٰ، کہ قربانی ایک تو ضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن، یومان بعد اور بعد یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہوتی ہے۔ اب اس روایت میں جو سنن الکبریٰ میں ہے، عمدہ القاری شرح صحیح بخاری علیہ رحمہ نے بھی اسی حدیث کی تفسیر کی ہے کہ حضرت نافع سے بے شک وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت فرمائی کہ قربانی صرف عید الاضحیٰ کے دن ہے اور عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے، ان 2 دنوں میں بھی قربانی جائز ہے۔ اب کوئی عید الاضحیٰ کے بعد تیسرا دن ملا لے، عید الاضحیٰ کے علاوہ تیسرا دن قربانی کا ملا لے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے صرف قربانی کا دن اور اس دن کے علاوہ 2 دن ہیں، کل ہمارے پاس 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ سے عصر یا مغرب سے پہلے قربانی کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان سے زیادہ کر لے، چوتھا دن بھی شامل کر لے، تو وہ سنت میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو بڑے شوق سے جا کر کرے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو اسلام کہتا ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے جو ہے اور قرآن کی ان آیتوں سے جو محدثین کرام نے تشریح کی ہے، اس سے مراد صرف قربانی والا دن اور اس کے بعد 2 دن ہی متعین کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب میں سے سب سے زیادہ حدیثیں لینے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان معاویہ بن صالح قال حدثنی ابو مریم، کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ بنت صالح نے حضرت ابو مریم سے حدیث لی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی۔ فرماتے ہیں قال سمعت یا ابا ہریرہ، کہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا۔ حضرت ابو مریم فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اپنا حضور اوقات جو تھے ان کا لکڑیوں پر مشتمل ہوتا تھا، لکڑیاں اٹھاتے تھے اور وہ لے کر آتے، ان کو بیچتے، ان سے جو قیمت ہوتی تھی اس سے اپنا حضور اوقات کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ تو ان سے یقول الاضحیٰ ثلاثۃ، قال سمعت ابا ہریرہ یقول الاضحیٰ ثلاثۃ ایام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو مریم فرماتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یقول الاضحیٰ ثلاثۃ ایام، قربانی کے صرف 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں ہی قربانی جائز ہوا کرتی ہے۔ ان 3 دنوں میں سے ایک قربانی والا دن اور دوسرا 11 تاریخ اور تیسرا 12 تاریخ کو۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کی روایت میں، اس آیت کریمہ کی روایت میں یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فی ایام معلومات، یہ جو قرآن میں آیا ہے نا فی ایام معلومات، اس سے کیا مراد ہے اور کتنے دن مراد ہے؟ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عقیدے میں شک کرنے والے ہو گئے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا عقیدہ سچا اور سچا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ چند جاہلوں کی وجہ سے عقیدے پر حرف نہیں آیا کرتا کہ کوئی اگر چلا جائے جا کر قبروں کو سجدہ کرنا شروع ہو جائے تو کیا کسی عالم نے اسے بتایا ہوگا کہ جا کر تو کسی قبر کو سجدہ کر لے؟ کیا اس جاہل کے قبر کو سجدہ کرنے سے کیا جو سچا عقیدہ ہو اس پر حرف آ سکتا ہے؟ جاہلوں سے عقیدے نہیں بنا کرتے، کسی جاہل سے عقیدہ نہیں بنا کرتا، عالموں سے عقیدے بنے کرتے ہیں۔ کوئی ایسا عالم جو سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو اور اس نے کہیں لکھا ہو یا کہیں بولا ہو
کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے تو تب ہمارا مذہب خراب ہو سکتا ہے۔ کسی عالم نے، اہل علم شخص نے کئی تقریر میں کہہ دیا ہو کہ قبر والوں کو سجدہ کرنا جائز ہے، یا کسی اہل علم شخص نے کسی کتاب میں لکھ دیا ہو کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو ہمارے عقیدے پر حرف آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے کسی عالم نے یا کسی بھی کتاب میں سجدہ کرنا جائز نہیں لکھا ہوا۔ جہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کریں گے وہ سجدہ حرام ہوگا۔ جب سجدہ حرام ہے تو سجدہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو وہ سنی بریلوی تو رہے گا نہیں۔ جب مسلمان نہیں رہے گا تو وہ سنی بریلوی کب رہے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کسی جاہلوں کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر حرف آنا یہ کسی عالم کا دور نہیں ہے، بلکہ وہ جاہل آدمی ہے، شرابی ہے، بنگی ہے، جو بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، اس سے عقیدے نہیں بنا کر۔ اب ہمارے عقیدے کا تعلق قرآن اور حدیث سے۔ یہاں پر دیکھیے کہ 3 دن، 1 دن قربانی کا اور 2 دن اس کے بعد، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کل 3 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت، اور اس آیت کے ضمن میں اس آیت ہے، اس آیت کی تشریح کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا، قال الایام المعلومات، کہ اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتائیے کہ قرآن پاک میں جو ہے یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اس فی ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اس سے کتنے دن مراد ہے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر و یومان بعدہ، ایک تو قربانی کا دن اور 2 قربانی کے بعد کے 2 دن، یعنی کل 3 دن بنے، قربانی والا دن اور قربانی کے علاوہ 2 دن۔ تو یہاں پر فی ایام معلومات کسی سنی عالم کی اس آیت میں تشریح نہیں کی جا رہی، بلکہ صحابی میں سے وہ صحابی جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل، جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، اور وہ صحابی جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کہلانے والے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کی جب تشریح کر رہے ہیں کہ فی ایام معلومات، فی ایام معلومات، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ مراد یہ ہے کہ یوم النحر و یومان بعدہ، کہ ایک قربانی کا دن اور 2 قربانی کے دن جو بعد میں آنے والے ہیں وہ۔ اب یہاں پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان دنوں میں سے فضیلت والے دن کون سے ہیں؟ کہ بعد عصبہ فی ایہا شاقہ، کہ ان میں سے سب سے زیادہ، اگر تو یہ چاہتا ہے، افضلھا و افضلھا، پہلا دن زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی جو عید کا دن ہوگا وہ باقی 2 دنوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہوں گے، زیادہ اہمیت رکھنے والے ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ ان کی اتنی فضیلت نہیں ہوگی جتنا اللہ نے پہلے دن کی فضیلت رکھی ہوئی۔ یہ بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی ضمن میں تشریح فرما رہے ہیں۔ قال الطحاوی، جب یہ روایت امام طحاوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا مثل هذا لا يكون راعیا والعمل انه توقیف، کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں، کہ کوئی یوں سمجھ لے کہ انہوں نے قیاس نکالا ہے، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ توقیفی مسئلہ ہے، یعنی صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا، جس طرح انہوں نے سنا، اسی طرح سے آگے روایت کی ہے۔ یعنی اگر 3 دن کی روایت ہے تو یہ قربانی کا دن اور 2 دن اس کے بعد کے، تو قربانی کرنے کے دنوں کو جو متعین کیا گیا، جو صحابہ کرام نے متعین کیے ہیں، وہی دن ہی متعین ہوں گے۔ ان سے اگر کوئی زیادہ کر لے کہ 3 کی بجائے 4 کر لے، کہ چوتھے دن یعنی ایام تشریق کا چوتھا دن بھی شامل کر دے کہ یہ بھی قربانی میں شامل ہے، تو اس کو شامل نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ شامل صرف قربانی کے بعد 2 دنوں کو ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بھینس کی قربانی جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس کے دلائل دیے گئے کہ یہ اصل میں بقر یعنی گائے کی مثل ہے، اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، اور لغت کی بڑی بڑی کتابوں میں اس بھینس کے لیے جاموس کا لفظ استعمال ہوا،
تو جاموس اصل میں کہتے ہیں وہ چیز جو گائے کی مثل میں سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کے جو روکتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، انہی کے 5 فتاوی جات جو ان سے پہلے جو تھے، جو فوت ہو گئے ہیں، جو فتویٰ جات لکھ گئے ہیں، انہوں نے ان کتابوں پر لکھا کہ جاموس کو بکر کی مثل یعنی گائے کی مثل قرار دیا گیا۔ جب گائے کی مثل قرار دیا گیا، گائے کی قربانی جائز ہے، تو جاموس کی بھی بدرجہ اولا جائز ہونی چاہیے۔ اگر آپ اسے جائز نہیں سمجھتے تو پھر گائے کے کتنے اقسام ہیں، بکریوں کے کتنے اقسام ہیں، پھر وہ گائیں یا وہ بکریاں لانی چاہیے جن کو میرے صحابہ کرام نے ذبح کیا، جس نسل کی تھی اسی نسل کے لیے آ کر ہمیں قربانی کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کتنے دنوں تک جائز ہونی چاہیے، صرف ایک قربانی کا دن اور 2 دن اس کے بعد کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی کل 3 دن ہیں، ایک قربانی کا دن 10واں دن، دوسرا 11واں دن، تیسرا 12واں دن، 12ویں کی عصر سے یا مغرب سے پہلے اس قربانی کو مکمل کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ آگے لے جاتا ہے تو کرنا چاہے تو بڑے شوق سے کر لے، لیکن ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ جب عقیدے میں شامل نہیں ہے تو اسے قربانی بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت